अस्सलाम वालेकुम। रूहानियत पर वीलॉग के साथ हाज़िर। आज मैं जो मौजू डिस्कस करना चाहूँगा उस पर मुझे बहुत दफ़ा सवालात आए हैं जो अगेन जिसको मैं बहुत ही आसान समझता हूँ। पता नहीं, एक तो मे बी कि हमारी ये पाथ का मसला होता है कि हमारी जो थिंकिंग स्ट्रीम है अगर वो स्ट्रेट नहीं है तो हम काफ़ी सारी चीज़ें अल्लम गलम पाल लेते हैं और फिर समझते हैं कि ये बहुत मुश्किल मसला है। वो है रिस्क का मामला। जैसा कि आपको पता है कि रिस्क राज़िक रज़ाक अल्लाह ताला है। कुरान पाक में बारहा इस बारे में फरमाया गया, वमा मिन दाब्बातिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा। अल्लाह ताला हर जानदार और दूसरी कायनात का ज़िम्मा रिस्क का लिया हुआ है। इसी तरह फिर इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, कि मैं बग़ैर हिसाब के भी रिस्क देता हूँ और रिस्क से अल्लाह ताला आज़माता भी है, रिस्क ज़्यादा देकर भी और रिस्क कम देकर भी। रिस्क की कई डेफिनेशंस की गई हैं। कुछ लोगों ने इबादत और कुछ हर किस्म की नेमतों को रिस्क में रखा है। अच्छी सेहत होना, अच्छे मामलात चलना, अच्छे स्टैंडर्ड्स जो कुदरत के साथ एसोसिएशंस हैं वो भी जौन सा है जो नेमतें हैं वो रिस्क के साथ ही वाबस्ता हैं। दाता हजवेरी ने रिस्क के बारे में जो अक्सर सालेहीन और अक्सर उलमा और रूहानी लोग यूज़ करते हैं, 4 अक़साम बताई जिसमें रिज़्क़ मक़सूम जो कि लिख दिया गया है लौह महफूज़ में है, और दूसरा रिज़्क़ मज़मूम जो ये रोटी पानी और इससे जिससे आदमी का पेट नहीं भरता है, और कहते हैं ना कि दोज़ख का आग ही ये पेट जौन सा है भरेगा और ये भूख वाला जौन सा है। तीसरा रिस्क ममलूक है जो आप तिजारत से ये फर्दर आगे आप खाने पीने का और ये कपड़ा पहनने का या रहाइश घर से तिजारत में चले जाते हैं तो वो फिर रिस्क ममलूक के मामले में आ जाता है। और चौथा रिस्क मऊद जिसके बारे में कहा जाता है कि जो अल्लाह ताला के ख़ास नेक आदमी हैं, बुज़ुर्ग हस्तियां हैं, वो उनके लिए वक्फ़ है, जो मैं समझता हूँ फ़ना फ़िल्ला पे पहुँच जाते हैं, जो शऊर मुक़द्दसा का हिस्सा बन जाते हैं, वो फिर रिस्क मऊद से मुस्तफ़ीद होते हैं। और बाकी सारे लोग इस रिस्क के झंझट में पड़े रहते हैं। मैं इन चीज़ों को बहुत इजी लेता हूँ। मैं हाउ आई टेक रिस्क का मामला कि ये बहुत सादा है। यस, ये मैं मानता हूँ कि ये अपने बस में इस तरह नहीं है। आप कोशिश तो कर सकते हैं लेकिन जो क्वांटिटी है या उसका रिस्क मिलना है वो आप पे मुनहसर नहीं है। जैसे वो मियाँ मोहम्मद बख्श का भी शेर है कि माली का काम तो पानी लगाना है, बाकी आगे अल्लाह ताला का है, फसल उगे फल दे ना हो। इसी तरह रिस्क का मामला है। आपने मेहनत करनी है, नीयत अच्छी रखनी है, क्योंकि रिस्क के साथ रिलेटेड सब्सिस्टेंस है, सस्टेनेंस है। वो जो कहा जाता है ना कि बाबा फरीद ने कहा कि ये जो छठा अरकान है, ये रुकन है इस्लाम में, ये रोटी है। दरअसल बाबा फरीद ने इस कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल नहीं कहा था और इस तरह वो रुकन नहीं बन जाता। उनका मामला था कि सस्टेनेंस के हिसाब से ये एक एसेंशियल एलिमेंट है। जैसे फ़र्ज़ करें आप ऑक्सीजन है, ठीक है ना जी, अगर ऑक्सीजन नहीं है, फ़र्ज़ करें आप पहाड़ों की बुलंदियों पर चले जाते हैं तो आप यकीनन जौन सा है मर जाएंगे। ऑक्सीजन जहाँ नहीं है, पानी नहीं है, रेगिस्तान है, तो इस हिसाब में सस्टेनेंस के लिए उनका मतलब था कि ये रिस्क जौन सा है ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो वली अल्लाह जो इस इंतहा तक पहुँच गए
کہ ان کو تو جیسے پتھر باندھتے ہوتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھر باندھا کرتے تھے، فاقہ کشی اتنی زیادہ کرتے تھے، ٹھیک ہے جی. تو یہ رزق والا معاملہ اس طرح روٹی پہ اور ان چیزوں پہ کر دینا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ کہ مطلب کوئی بندہ اتنا کنونس ہو سکے. آج میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ میں نے بتایا تھا کہ میں ووفرز کے یہاں ایگریکلچر سیکٹر میں آرگینک فارمنگ میں انٹرسٹ لیتا ہوتا ہوں، اور میں کچھ فارمرز کے ساتھ جا کے کام کرتا ہوں. میرا اس مہینے واشنگٹن میں ایک کانٹریکٹ تھا جو مجھے کچھ ادھر نجی مصروفیات اور کووڈ کی 2nd ویو کی وجہ سے پوسٹ پون کرنا پڑا. انشاءاللہ اگلے مہینے میں کسی وقت وہ پھر کنٹینیو کروں گا. تو وہ ایک خاتون کوئی 30-40 ایکڑ کا فارم رن کرتی ہے اور وہ پرما کلچر پہ بلیو کرتی ہے. یہاں جو بہت نیا کانسیپٹ ہے، یہ 2 آسٹریلینز نے 1978 میں پرماننٹ ایگریکلچر کا کانسیپٹ دیا تھا، جس کو کہ پرما کلچر بھی کہا جاتا ہے. پرماننٹ ایگریکلچر سے ان کا مطلب ان 2 آسٹریلینز کا تھا جو پوری لائف کو کور کرتا ہے، لائک یہ رزق سے ریلیٹڈ، سسٹیننس سے ریلیٹڈ، پوری زندگی کا مقصد، کائنات سے کنیکشن، پلانٹ ارتھ سے رابطہ، یہ ساری چیزیں ہولسٹیکلی اس میں لی گئی ہیں. بہت زبردست کانسیپٹ ہے. جیسے ایگریکلچر کا لفظ بھی ایگریکلچر، یو سی، تو اسی طرح وہ پرماننٹ کلچر کہ اس کو پرما کلچر شارٹ میں کہہ دیتے ہیں. 3 انہوں نے اصول اس کے لیے بہت اچھے وضع کیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بنیادی طور پر زندگی ہے، یہی بنیادی طور پر سب کچھ ہے. ایک انہوں نے کہا جی کہ ارتھ کیئر، کہ یہ ایک ہی پلانٹ ارتھ ہے اور کوئی ہمارے پاس پلانٹ نہیں رہنے کے لیے، جانوروں، انسانوں، ہمارے پاس یہ درخت، نباتات، حیاتیات، تو لہٰذا ارتھ کیئر شوڈ بی دا پرائرٹی. جیسے انوائرمنٹ کے خلاف میں صبح بھی کہہ رہا تھا ہمیں جنگ کرنی ہوگی، اور وہ موریشس کا جیسے آئل سپل کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ جاپان نے کیا ہے، اور میں بڑا اپسیٹ فیل کیا، کتنے خوبصورت آئی لینڈ تباہ و برباد کر دیے. دوسری پیپل کیئر، کہ ادھر جو لوگ ہیں جنہیں اشرف المخلوقات اسلام کی کیٹیگری میں کہا گیا ہوا ہے کہ ان کی کیئر کرنا. نمبر 1 ارتھ کیئر، نمبر 2 پیپل کیئر، ٹھیک ہے جی، کہ لوگوں کا بلا تفریق، کالا، پیلا، گورا، مسلمان، ہندو، کرسچن، ہر ایک کے ساتھ کیئر والا معاملہ، اس کا خیال رکھنے والا معاملہ، ٹھیک ہے جی. اینڈ تیسرے نمبر پہ فیئر شیئر، کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، مطلب آپ کا وقت، آپ کی توانائی، آپ کی ذہانت، آپ کی سکلز، ٹھیک ہے جی، وہ آپ کا پیسہ، وہ سب کچھ شیئر ہو. جیسے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ہم سارے لنکڈ ہیں ایک دوسرے سے، پوری کائنات میں، ٹیک اٹ ایز اے ہول، ایز اے ون بال، ہم سارے ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں، انٹرڈیپینڈنٹ نہیں ہے. وہ ایکچولی ہم نے شیئرنگ کرنی ہے، وہ آؤٹ آف ڈپینڈنسی نہیں شیئرنگ کرنی ہے، آؤٹ آف دا نیچرل اسٹریم کرنی ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ جی آپ جتنا زیادہ رزق بانٹیں گے، شیئر کریں گے، اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ دے گا. ویری سمپل. میں نے اپنے ساتھ ایسا دیکھا ہے، میں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا دیکھا ہے. جتنا آپ پیسے کے پیچھے دوڑیں گے اتنا وہ آپ سے دور دوڑے گا، ٹھیک ہے جی. جتنا لوگ بچت کر کے رکھتے ہیں، پیسہ جوڑتے رہتے ہیں، اتنی ان کو بیماریاں لگتی ہیں. ایک اوور آل جو روحانی کیفیت ہے اس پلانٹ ارتھ پہ، گلوب پہ، جو روح گورن کر رہی ہے، جو اسپرٹس گورن کر رہی ہیں، وہ ایز اے ہول ایک شیئرنگ کا فارمولا ہے، کلیکٹیو لیونگ کا ہے. جیسے میں کہتا ہوں، ہمیشہ میں نے کہا ہے کہ اسلام اجتماعی خود کفالت پہ بلیو کرتا ہے. اسلام کا جو فائنینشیل سسٹم یا بینکنگ سسٹم ہے وہ ویسٹ سے بالکل مختلف ہے. ویسٹ کا سسٹم بیسڈ ہے بچت کرو، ٹھیک ہے.
اسلام کا ہے خرچ کرو اللہ کی راہ میں، غریبوں پر، ناداروں پر، یتیموں پر، رشتہ داروں پر. تو بڑا سمپل ہے بیسیکلی، وہ از دا فلو تو بنیادی طور پہ وہ ہے. آپ دیکھیں عارضی تو یہ جسم ہے جس کو سسٹیننس کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ روٹی چاہیے یا کچھ، یہ گھروں کے معاملات، بکواسیات، یہ مال دولت اکٹھا کرنا، اس سے تو بالکل کچھ نہیں ملنا. ابھی مجھے ایک صاحب تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے کہ کوئی مشرف صاحب کی بات ہوئی کہ ملینز آف ڈالرز کے ان کے امریکہ میں گھر ہیں، ملینز آف پاؤنڈز کے لنڈن میں ہیں. تو دیکھیں وہ اس کو تو سانس مشکل سے آ رہا ہے، دبئی میں وہ مر رہا ہے، کیا کرے گا ان گھروں کا؟ فیئر شیئر نہیں اس نے کیا، ٹھیک ہے نا جی. تو ہمیں بیسیکلی ان کانسیپٹس کو بڑا اسٹریٹ لینا ہوگا. دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں زندگی، موت، عزت، ذلت، یہ رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، رزق بھی رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ایکسکلوسیولی. یہ 5 چیزیں آپ کا گیمٹ ہے لائف کا ادھر، ٹھیک ہے نا جی. ٹوٹل گیمبل لائف کا یہی 5 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ کائنات کنٹرول کر رہی ہے، یہ شعور مقدسہ کنٹرول کر رہی ہے. اگر آپ اس شعور مقدسہ کا روح کی روشنی کے تھرو حصہ بن جاتے ہیں، پھر آپ کن فیکون پہ ان 5 چیزوں کا حصہ یا کنٹرولر بن جاتے ہیں. آپ دوسروں کے لیے نہیں، آپ اس کا حصہ بن کے اس کاسمک ڈانس کا حصہ بن جاتے ہیں. تو ان کو چیزوں کو ہولسٹک اس پرسپیکٹو میں دیکھیں. یہ میرا تیرا سے نکلیں، گریڈ سے نکلیں. آپ کو بہت بری قدرتی شکست ہوگی. ہم نے اس پلانٹ ارتھ کا کتنا خوبصورت ہے، ہم نے بیڑا غرق کر دیا اس پلانٹ ارتھ کا، یہ میرا تیرا کے چکر میں. مجھے بہت دکھ ہوا. وہ جیپنیز ٹیکنالوجی کو میں اتنا پسند کرتا ہوں، جیپنیز کریکٹر کو میں بہت پسند کرتا ہوں. اس 1000 ٹن کے سپل سے جو موریشس میں ہوا، مجھے بہت افسوس ہوا. میرا دل کرتا ہے کہ میں ایپ کو، جیپنیز پرائم منسٹر کو خط لکھوں کہ میں بہت زیادہ اپسیٹ ہوا ہوں اس چیز سے. اینڈ آپ ریپیئر کریں، آپ ریپریشنز کے لیے یو مسٹ ڈو سم تھنگ. اپنا بہت خیال رکھیں. میں ذرا شام کو روحانیت کے ویلاگ پر کچھ کئی دفعہ مس کر جاتا ہوں. میں کوشش کروں گا کہ اس سیگمنٹ کو زیادہ اسٹرینگتھن کروں. صبح والا اسٹرینگتھن میرا زیادہ ایکسائٹمنٹ پک کرتا ہے، تو وہ اس کو کوئی اتنی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نے کے بعد.